الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قرآن انڈرسٹینڈنگ کلاس، آسان طریقے سے قرآن کریم کی زبان کو سیکھنا، اس سفر میں آپ کا استقبال ہے. پرسوں ہم نے لیول 1 کمپلیٹ کیا ہے. اس کے اندر 20 چیپٹرز پڑھے تھے، جن کے ذریعے ہم قرآن کریم کے لگ بھگ 40,000 الفاظ سیکھ چکے ہیں. اب آج چیپٹر نمبر 21 شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ لیول 2 یہاں سے شروع ہو رہا ہے. 21 سے 40 کے بیچ میں جو بھی چیپٹرز پڑھ ڈالیں گے ہم، تو قرآن کریم کے 20,000 اور الفاظ جان جائیں گے. یہ ہر چیپٹر 4 حصوں میں بٹا ہوا ہوگا. پہلے حصے میں اس کا لٹریچر پورشن، جو کہ سورہ بقرہ ہے. پھر اسی حصے سے متعلق اس کی مشق، لٹریچر سے متعلق اس کی مشق، اس کا دوسرا حصہ کہلایا کرے گا بی. جیسے مان لیجیے 21A پھر 21B. پھر اس کی گرامر جو پڑھی جائے گی وہ 21C، اور گرامر سے متعلق جو پریکٹس ہوں گی وہ 21D. یہ ہمارا پہلا چیپٹر ہے 21. اس کے اندر تعارف دیا گیا ہے اس کا، اس پورے سلیبس کا، پورے لیول کا. تو اس میں صرف 21A اور 21C ہے، B اور D نہیں ہے. نیکسٹ چیپٹر 22 سے اسی طریقے سے آیا کرے گا 21A 21B 21C 21D. یہ بھی ہمارا 20 کلاسز کا ایک مختصر سا کورس ہے، صرف 20 کلاسز کا. آج کا سبق نمبر 21. ہمارا مقصد یہ ہے کہ 40 ابواب، 40 چیپٹرز کی تکمیل کے بعد قرآن کے 60,000 سے زیادہ الفاظ کو سمجھنا، جبکہ قرآن کریم میں کل الفاظ ہی 78,000 ہیں. 21A. اس جو سبق نمبر 21 سے 40 تک ہم پڑھیں گے، ان کا مقصد ہے، دیکھتے ہیں اس کورس کا لیول 2 کا مقصد کیا ہے. ہمارا پہلا مقصد قرآن مجید کی ابتدائی 5 صفحات پڑھنا. ہر جو حافظ صاحب جس قرآن سے یاد کرتے ہیں وہ مدنی حافظ، وہ قرآن جس میں 15 لائنیں ہوتی ہیں، اس کے شروع کے 5 پیجز کو سمجھنا. اور آسانی کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 37 تک سمجھیں گے. دوسرا، اس کورس کے ختم پر یعنی 6 صفحے سے قرآن مجید کے ہر سطر کی 7 الفاظ کو سمجھنا. جب یہ پورا ہو جائے، اوسطاً تو قرآن کریم کے اندر ہر لائن کے اندر، ہر سطر میں 9 الفاظ ہوتے ہیں. جب یہ لیول 2 پورا ہو جائے گا 21 سے لے کے 40 چیپٹرز تک، تو ہم ہر لائن میں اوسطاً 7 الفاظ کو جاننے والے ہوں گے. یعنی کہ قریب 80% الفاظ سیکھ چکے ہوں گے ہم قرآن کریم. اگلی چیز یہ ہے، اشاروں کا جو TPI کے ذریعے ہم استعمال کرتے تھے، ان کا استعمال تو کرنا ہے. اور فقروں کا، کچھ چھوٹے چھوٹے فقروں کا بھی استعمال کریں گے، جس سے نئے الفاظ معنی آسانی سے ہم یاد کر سکیں. یہ چیزیں معنی کو یاد رکھنے میں سہولت پیدا کرتی ہیں، معنی جڑتے چلے جاتے ہیں اس سے. اور امپورٹنٹ بات، سیکھ کے اگر سب بھی کچھ سیکھ ڈالا اور زندگی میں قرآن نہیں اترا تو بیکار ہے. وہ قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ بھی سمجھنا، اس پہ بار بار بات ہوگی. قرآن کی ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال کو سیکھنا. یہ پہلی بار ہم پڑھنا شروع کریں گے. کمزور افعال کیا ہوتے ہیں؟ یہ لیول 1 کے اندر ہم نے نہیں پڑھے تھے. اب یہاں دیکھیں گے یہ کمزور افعال کیا ہوتے ہیں. اور 200 سے زیادہ قرآنی مضمون سے متعلق عربی بول چال کے جملے سیکھیں گے انشاءاللہ. اب جب قرآن فہمی شروع کر رہے ہیں، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب سورہ بقرہ ہمیں جاننی سمجھنی سیکھنی ہے، اور پہلے پارے کے شروع کے 5 پیجز پڑھنا ہے. آیت نمبر 1 سے لے کے 37 تک سورہ بقرہ کی سیکھنی ہے. تو اس دوران پیش آنے والے 2 چیلنج کیا ہیں اور ان کے حل کیا ہے؟ پہلا چیلنج، وہی چیلنج، الفاظ کے معنی کیسے یاد کریں. اب سورہ بقرہ تو ہمیں یاد نہیں ہے. لیول 1 کے اندر تو ہم نے
जो पढ़ा था कोर्स वो सब हमारा पढ़ा हुआ था, वो याद था हमें अक्सर हिस्सा। तो यहाँ पे अल्फाज के माने कैसे याद करेंगे, इनको हम कुछ इशारों के और फ़िक्रों के ज़रिए से याद करेंगे। काय के ज़रिए से, कुछ इशारों के ज़रिए से या फ़िक्रों के ज़रिए से याद करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा ग्रामर, ग्रामर को हम जो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं TPI के ज़रिए से और अरबी बोलचाल के ज़रिए से सीखा जा सकता है, सीखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो हो जाइए तैयार, खुशी के साथ, जोश के साथ, जज्बे के साथ, बलबले के साथ। और पढ़ने का तरीका वही रहेगा, लिटरेचर पोर्शन जैसे पढ़ते थे हम वैसे ही, जैसे आपके सामने ही रख दिया जाए। और ये तो आपका पुराना पढ़ा हुआ है, इसलिए इस पर ज़्यादा वक्त नहीं लगाया जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाही अल्लाह की, मिनश शैतान शैतान से, अर्रजीम जो मरदूद है। जैसे ही रहेगा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। और अगला हिस्सा वही रहा करेगा, कोई एक आयत सीखने के बाद हम उस आयत को ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेंगे, मुताले के बाद उसको अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे, तसव्वुर करेंगे, एहसास, या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम किस तसव्वुर के साथ पढ़ना चाहिए, किस एहसास के साथ पढ़ना चाहिए, ये तो अपने आप में दुआ है। और उससे दीगर जो आयत होंगी इससे क्या दुआ निकाल सकते हैं हम, दुआ निकालने के बाद एहतिसाब करेंगे, और एहतिसाब करने के बाद प्लान करेंगे और तबलीग भी करेंगे। ये तमाम काम करने के हैं। इन तमाम चीज़ों को समझने सीखने से पहले बेहतर ये हम समझ लें कुरान करीम से हमारा ताल्लुक़ क्या है। कुरान करीम से हमारा रास्त डायरेक्ट ताल्लुक़ है। जब आप कुरान पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, तो कहते हैं कि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, डायरेक्ट शख्सी है, ये आपके लिए है, डायरेक्ट आपका ज़ाती है, अल्लाह ताला और आपके बीच की बात तयशुदा है। अल्लाह ताला ने तय करके आपके पास आयत भेजी है कुरान करीम की, और मुताल्लिक़ है, हर आयत आपसे ताल्लुक़ रखती है। वो आज के मसाइल और आज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अल्लाह ताला ने आपके पास भेजी है।